جس نے خدا کا دین بچایا اس کا نام حسین، اس کا نام حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، حسینیت واحد الہی نصیحت کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور اس موضوع کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ آج اور کل کے ان دو مجلسوں میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جتنا میری توان کے اندر ہے انشاءاللہ کچھ اہم مسائل جو کہ باقی رہ گئے ہیں اور جن پہ توجہ ہونا ضروری ہے انشاءاللہ اس کا ذکر ہو سکے۔ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا سورہ سبا کی 46ویں آیت، جس میں خدا انسانوں کو نصیحت کرتا ہے اور اس عنوان سے نصیحت کرتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری تم میں ایک واحد جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ قیام کرو للہ، خدا کے لیے قیام کرو۔ مثنی و فرادا، یہ قیام چاہے دو دو کر کے ہو، چاہے ایک ایک کر کے ہو، چاہے اجتماعی صورت میں ہو اور انفرادی، دونوں حالتوں کے اندر یہ قیام ہو۔ اس قیام للہ کی جو خدا نصیحت کرتا ہے یہ وہی چیز ہے جو ہم کو انبیاء کے، اولیاء کے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو محور نظر آتا ہے کہ پوری ان کی زندگی جس چیز کے گرد گھوم رہی ہے وہ یہی قیام للہ ہے۔ آپ کسی بھی نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیا جائے، ان کے بعد ان کے اوصیاء کو دیکھ لیا جائے کہ جس طرح سے ذکر ہوا سیرہ نبوی اور سیرہ علوی اور سیرہ حسینی کا کچھ تذکرہ ہوا کہ ان تمام زندگیوں کے اندر جو چیز محور ہے وہ یہی قیام للہ ہے۔ اس مطلب کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اور بس اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو جو ہے اختتام پر ہے اور کل انشاءاللہ اس پوری گفتگو کی جمع بندی ہوگی، ایک خلاصہ بیان کیا جائے گا اور نتیجے پہ ہم انشاءاللہ کچھ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس قیام کے اندر اگر ہم غور کریں، جس طرح سے پہلے بھی بیان ہوا کہ جب انسان کہا جاتا ہے ان تقوموا للہ، تم لوگ اٹھ کھڑے ہو خدا کے لیے، قیام کرو خدا کے لیے۔ قیام کون سی حالت ہوتی ہے؟ قیام وہ حالت ہے کہ جس کے اندر انسان سب سے زیادہ آمادہ ہے، سب سے زیادہ جس کے اندر الرٹ جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس کام کے لیے ریڈی ہوتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، یہ وہ حالت ہے قیام کی۔ کہا گیا کہ خدا کے لیے قیام کی حالت میں آ جاؤ، یعنی انسان جو ہے جب قیام کی حالت میں آتا ہے تو اب خدا سے کہتا ہے کہ میں ہر وہ کام جو تو مجھ سے کہنا چاہتا ہے، ہر وہ کام جو مجھ سے کروانا چاہتا ہے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ جس طرح سے ایک فوجی جو ہے اپنے کمانڈر کے سامنے آ کے بالکل الرٹ حالت کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے اور وہ منتظر ہے کہ اس کا جو کمانڈر ہے اس کو جو حکم دے اس کو بجا لائے، یہ حالت قیام کے اندر۔ یہ حالت قیام وہ حالت ہے کہ جس کے اندر انسان جب سب سے زیادہ بیدار ہے، سب سے زیادہ الرٹ ہے، چوکنا ہے، تو دشمن سے مقابلے کی سب سے زیادہ اس کے اندر یہ وہ حالت ہے جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ انسان بیٹھی ہوئی حالت کے اندر، لیٹی ہوئی حالت کے اندر اپنا اس طرح سے دفاع نہیں کر سکتا جس طرح سے قیام کی حالت میں کرتا ہے۔ بس یہ وہ حالت ہے کہ جب سب سے زیادہ انسان الرٹ بھی ہوتا ہے، اس کو اپنے اطراف کا علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے گا تو اس کو کس طرح سے اس کو جواب دینا ہے، ان تمام چیزوں کی یہ وہ حالت ہے جس کے اندر اس تمام مطالب کو جو ہے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
کہ تم خدا کے لیے اس طرح سے قیام کرو. لیکن نقطہ جو بار بار اس کے اندر تاکید کی گئی، للہ ہونا چاہیے تمہارا قیام، خالصتاً ہونا چاہیے، کسی اور غرض کے لیے نہ ہو. اگر کسی اور غرض کے لیے ہوگا، تم اپنی خاطر قیام کرو گے، تو اس کا نتیجہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے تمہاری اپنی بربادی کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پوری تاریخ کے اندر جب لوگوں نے اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے قیام کیا، تو نہ فقط خود کی بلکہ پوری انسانیت کی، اپنے معاشرے کی تباہی کا باعث بنا. لیکن جب یہ قیام للہ ہوتا ہے، خدا کے لیے ہوتا ہے، تو ہم انبیاء کی سیرت میں دیکھتے ہیں، ائمہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ وہ خود اس قیام کے نتیجے میں ممکن ہے شہید ہو جائیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لیکن اس انسانیت کو جگاتے ہیں، اس انسانیت کی ہدایت کا باعث ہوتے ہیں. تو اس حالت قیام کے حوالے سے جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ انسان خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اسی مطلب کو دوسری آیات کے اندر کہ جب تم خدا کے لیے بالکل آمادہ ہو چکے ہو، ہر وہ کام جو خدا کہنا چاہتا ہے، جس طرح سے کہتے ہیں میں تسلیم ہوں اس کے سامنے. اب اس حالت کے اندر خدا کہتا ہے کہ جب تم اس حالت ایمان کے اوپر ہو اور اپنا دل مجھے دے چکے ہو اور بالکل میرے سامنے تسلیم ہو چکے ہو، تو اب حقیقت ایمان کو بھی جاننے کی کوشش کرو. دوسری آیت میں اسی مطلب کو، جس کو یہاں پہ قیام للہ کہا اور کہا کہ میری واحد نصیحت اگر انسانوں کا ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نصیحت نہیں، اور کوئی موعظہ نہیں، صرف ایک بات ہے، قیام للہ ہو. اس کو دوسری آیات کے اندر کس طرح سے بیان کیا؟ فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا مغفرۃ ورزق کریم لہم مغفرۃ ورزق کریم. سورہ انفال کی 74ویں آیت کے اندر کس طرح سے اسی مطلب کی توضیح دی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دو اور کام ان کی زندگی میں ہم کو نظر آئے، ایک ہجرت وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ساتھ میں خدا کے راستے میں جہاد. اور اسی مطلب کو یہاں پہ اس آیت کے اندر یہیں تک بیان کیا گیا، لیکن بعض دوسری آیت کے اندر اس کی مزید توضیح دی گئی کہ یہ جہاد ہے، جو ہجرت ہے اور جو جہاد ہے خدا کے راستے میں، اس کے اندر دو اہم چیزوں کا، دو اہم وسیلوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ جہاد کس چیز کے ذریعے سے ہوگا اور یہ ہجرت کس چیز کے ذریعے سے ہوگی؟ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. یعنی اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو، ہجرت کرو گے خدا کے راستے میں، تو کس چیز کو اس سے چھوڑو گے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اموال سے اور اپنی جانوں سے. جہاد بھی ہوگا تو ان دو چیزوں سے. اگر تو تمہاری زندگی کے اندر یعنی ایمان لانے کے بعد یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں، ہجرت نظر آتی ہے اور جہاد نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم مومن واقعی ہو. یہ لوگ وہ ہیں، کیا ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں مومن ہیں. لیکن اگر تمہارے ایمان کا تم دعویٰ کرو لیکن تمہاری زندگی کے اندر ہجرت نظر نہ آئے، تمہاری زندگی کے اندر جہاد نظر نہ آئے، تو اس آیت کے مطابق یہ پھر حقیقی ایمان نہیں ہے. بس ایمان حقیقی کی علامت کیا ہے؟ جسے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو، جیسے اگر میں کہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کی حقیقت، مثال کے طور پہ میں کہوں کہ زہد ہے، اپنے زہد کی بہت زیادہ سنا ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ تاکید کی گئی اسلام کے اندر کہ انسان کو زاہدانہ زندگی گزارنی چاہیے. زہد کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی. اس زہد کا جو ہے ایک جسے کہتے ہیں لازمہ ہے کہ خود بخود وہ ہوگا. جیسے شہد ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر مٹھاس ہوگی. میں کہوں کہ شہد تو ہو لیکن مٹھاس نہ ہو، تو میں کہوں گا نہیں، یہ اس کا مطلب شہد نہیں ہے. اگر وہ شہد ہے تو اس کے اندر مٹھاس ہونا ضروری ہے. اگر زہد ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ کہ خود بخود سادہ انسان کی زندگی کے اندر سادگی آ جاتی ہے. زہد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے مالدار نہ ہو، نہیں، ممکن ہے کہ انسان بہت زیادہ مالدار ہو لیکن اس کی رغبت نہیں ہے، اس کی جو ہے دل نہیں لگا ہوا اس مال کی طرف. جب دل نہیں لگتا تو اس کی زندگی سادہ ہوتی. یہ خود بخود زہد کا جو ہے لازمہ ہے. لیکن اس طرف سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ سادہ ہے، جس کی زندگی سادہ ہے، کیا وہ زہد بھی، زاہد بھی؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہر انسان جس کی زندگی سادگی سے گزر رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ زاہد بھی ہو اور اس کے دل جو ہے دنیا کی طرف نہ لگاؤ. نہیں، چونکہ اس کے پاس اس وقت نہیں ہے، ممکن ہے، تو اس لیے اس کی زندگی سادہ ہے. لیکن جب اس کے پاس آ جائے گا، یا یہ جب ابھی نہیں بھی آیا وہ پیسہ، جب مال نہیں بھی آیا، تب بھی اس کا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے، اس کا ہم و غم وہی دنیا ہے، ہم و غم وہی مال ہے. اس کا مطلب ہے کہ زاہد نہیں ہے، رغبت اس کی دنیا کی طرف ہے. لیکن اس طرف سے یہ لازمت صحیح ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جس کے اندر زہد کا یہ صفت آ جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر خود بخود ہم کو پھر سادگی نظر آنا شروع ہوتی ہے. تو ایمان کو بھی اسی طرح سے کہا گیا. اگر تم ایمان کو دیکھنا چاہو تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ خود بخود جو چیز تمہاری زندگی کے اندر آ جائے گی وہ دو چیزیں ہوں گی. اگر یہ چیز نہیں ہے تو جس طرح سے اگر شہد کے اندر مٹھاس نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا مطلب وہ شہد واقعی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی مومن کی زندگی کے اندر ہجرت نہ ہو اور جہاد نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ایمان تھا وہ حقیقی ایمان نہیں تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد.
خود اس لفظ ہجرت کے اوپر انسان اگر غور کرے، ہجرت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح سب جانتے ہیں، میں کہوں کہ اس شخص نے جو ہے ہجرت کر لی، آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے کہ اس پہلے شخص یہاں رہتا تھا، اب اس نے جو ہے نقل مکانی کر کے اور کہیں اور چلا گیا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر ہجرت پائی جاتی ہے، ہجرت حبشہ پائی جاتی ہے، ہجرت مدینہ پائی جاتی ہے، کہ لوگ پہلے ایک جگہ پر تھے، انہوں نے ایک مکان کو ترک کر کے دوسرے مکان کی طرف چلے گئے. یہ کیا ہے؟ ہجرت مکانی ہے، کہ ایک مکان کو ترک کرنا اور دوسری مکان کی جانب انسان جو ہے وہ چلا جائے. اسے کہتے ہیں ہجرت. لیکن ہجرت کا ایک مصداق یہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مکان کے لحاظ سے حرکت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. یہ ہجرت کا ایک معنی، یعنی صرف اور صرف ہجرت اسے نہیں کہتے. ہجرت کہتے ہیں، جسے ہم آسان اگر اس کو بیان کرنا چاہیں، کہ ایک چیز کو میں چھوڑ دوں، ترک کر دوں اور دوسری حالت کے اندر چلا جاؤں. اب چاہے وہ جگہ ہو، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ کی طرف چلا جاؤں، یا ایک حالت ہو اس کو چھوڑ کے میں دوسری حالت کی طرف چلا جاؤں، یہ سب ہجرت ہے. یہ سب ہجرت کی مثالیں. اب انسان جو ہے کبھی اپنی ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہے، یہ ہجرت ہے. ایک انسان جو ہے اپنے مکان کو، جیسے اب عبداللہ حسین نے کیا، جب دیکھا کہ ضرورت ہے اپنے اس مکان کو چھوڑا، مدینہ کا چھوڑا، بہت زیادہ عزیز ہے اس مکان کو، لیکن اس مکان کو چھوڑا ایک ہدف کی خاطر، خدا کی خاطر اس کو چھوڑا. کیونکہ اس آیت کے اندر کیا تھا؟ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. ہجرت اور جہاد کیا؟ فی سبیل اللہ ہے، خدا کی خاطر اس کو چھوڑا. یہ ایک ہجرت ہے، ہجرت مکانی ہے. لیکن کیا ہجرت فقط اور فقط یہ ہے کہ صرف اور صرف مکان کی ہجرت ہو تو میں اس کو ہجرت کہتا ہوں؟ نہیں. خود یہ ہجرت اور جہاد جو دونوں ایمان کی جو جس کو کہا گیا لازمہ ہے، اس کے اندر اس کی ہجرت بھی دو اقسام پہ ہے اور جہاد بھی. دو طرح کے ہمارے پاس ہجرت پائی جاتی ہیں اور دو طرح کا جہاد پایا جاتا ہے. ایک جسے کہتے ہیں ہجرت صغرا ہے، ایک ہجرت کبرا ہے. جہاد کے اندر آپ نے چیز تعبیر زیادہ سنی ہوگی، جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی جو تعبیریں زیادہ بیان ہوتی ہے، کہ ہمارے پاس ایک جہاد اصغر ہے، کہ یہی جو جہاد جو کہ دشمن کے مقابلے میں انسان میدان جنگ میں جاتا ہے، اپنے اسلحے سے جنگ کرتا ہے، فزیکلی اپنے جسم کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جہاد اصغر. کہ ایک قوم جو روایت میں ملتا ہے کہ جب آ رہی تھی جنگ کرنے کے بعد، تو رسول خدا نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ جہاد اصغر کر کے آ رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ اگر جہاد اصغر ہے تو اکبر کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو نفس کا جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے، وہ ابھی باقی ہے، وہ جہاد اکبر ہے. وہ جو بس جس طرح سے جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد اصغر ہمارے پاس پایا جاتا ہے، جہاد اکبر ہے، اسی طرح سے ہجرت بھی دو طرح کی ہے. ایک ہجرت ہمارے پاس وہ ہجرت ہے جو چھوٹی ہجرت ہے، جسے ہجرت صغرا کہا جاتا ہے. ایک ہجرت وہ ہے کہ جو ہجرت کبرا ہے. ہجرت صغرا کیا ہے؟ کہ انسان خدا کے لیے اور اپنے دین کے لیے نقل مکانی کرے، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائے. کیوں کرتا ہے نقل مکانی؟ اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، کہ ہجرت انسان کرے خدا کی خاطر جب دیکھے کہ اس کا ایمان جو ہے ایک جگہ پر خطرے میں پڑ رہا ہے. مثلا ایک جگہ جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہے، ایک مکان ایسا ہے کہ جہاں پہ اس کا ہر وقت جو ہے اس کا دل شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے جو ہے اس ایمان پہ باقی نہیں رہ پاتا. اب اس کو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرے، اس مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلے جائے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں وہاں پر اس کا ایمان جو ہے محفوظ رہ سکے گا. یا ایمان ایجاد کرنے کے لیے، ایک دفعہ انسان دیکھ رہا ہے کہ میں اس ماحول کے اندر جو ہے میں ایمان حاصل نہیں کر پا رہا، مجھے کہیں اور جانا ہوگا تاکہ میں وہاں سے جو ہے وہ اسباب حاصل کر سکوں، اور وہاں پہ انسان جائے، وہاں پہ جا کے اس جگہ ہجرت کرے. ایک دفعہ انسان کے پاس ایمان آ چکا ہے، اس کی حفاظت کرنی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نقل مکانی کرتا ہے، اور ایک شہر سے دوسری جگہ، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتا ہے اور ہجرت کرتا ہے. یہ سب ہجرت کی جو اقسام ہیں. ایک دفعہ تعلیم کے لیے جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ خود بھی جو ہے وہ اس سے علم کے زیور سے مزین ہو، اور جو ہے وہ آگاہی حاصل کرے، ہدایت حاصل کرے، اور پھر دوسروں کو بھی جو ہے وہ آ کے اس علم سے جو ہے وہ مزین کر سکے. یہ ایک ہجرت ہے. یہ تمام اقسام کی ہجرت ہے. لیکن ہمارے پاس ایک اہم چیز جو ہجرت کے اندر پائی جاتی ہے، جو اہم ایک مسئلہ کہا گیا کہ ہجرت کے بعد تعرب جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. ہجرت کے بعد تعرب کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے جو ہے جب اسلام آیا اور جو ہے جب تعلیمات دینی آئیں، مکہ کے زندگی گزار رہے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ شدید زندگی گزرنے لگی. وہاں پہ جو ہے مسلمانوں نے اب دیکھا کہ یہاں پہ مزید انسان برداشت نہیں کر پاتا، میں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کرو. وہاں کے بادشاہ تمہیں اچھا بادشاہ ہے، لیکن جو ہے مسلمان نہیں تھا لیکن عادل انسان ہے، تمہیں پناہ دے گا، اور وہاں پہ جا کے اپنی زندگی گزارو، آزادانہ زندگی گزارو، اور اپنے دین پر عمل کرو، اپنے ایمان پر عمل کرو. یہ ایک ہجرت ہوئی. اسے کہتے ہیں ہجرت. اس سے پہلے کی جو زندگی تھی کون سی؟ اسے کہا جاتا ہے اعرابی زندگی، بیابانی زندگی، جس کے اندر انسان جہالت کی زندگی گزار رہا ہے. اس کے بعد ہجرت یا ہجرت مدینہ. یہ جو ظاہری طور پہ ہجرت ہے، ایک اصطلاح بنائی گئی بعد میں جب کہا گیا کہ اب جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو،
جب تک کہ تم جو ہے ایمان لا چکے ہو اور تمہاری زندگی کے اندر وہ اس ایک ایمان مومنانہ زندگی گزار رہے ہو. اب اس کے بعد دوبارہ کہیں جاہلیت کی زندگی کی طرف نہیں پلٹ جانا، ورنہ یہ ایسا ہی ہے کہ کیا ہو کہ انسان جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ کہاں چلا جائے؟ مشرکین مکہ کے پاس چلا جائے، دوبارہ سے اس بیابانی اعرابی زندگی کی طرف چلا جائے. اسے کہا گیا گناہ کبیرہ ہے. یعنی ایک انسان جو ہے ایمان لے آیا ہے، اب ایک ایسے حالات کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ایسے ملک میں دیکھتا ہے، ایک ایسے شہر میں دیکھتا ہے، ایک ایسے علاقے میں دیکھ رہا ہے کہ اب اس کی شبہات کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے پورا معاشرہ جو گناہوں کے اندر آلودہ ہے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، اور دیکھ رہا ہے اس کا ایمان جو ہے زائل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے دیکھ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے ایمان سے نکل کے دوبارہ سے وہ حالت بیابانی جو جسے کہتے ہیں اعرابی حالت سے تم دین کی طرف آئے تھے، رسول خدا آئے تھے، تم لوگ سب اعرابی تھے، بدو تھے، بیابانی تھے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے. خدا نے رسول کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں ہدایت کی طرف لے کے آئے، نور کی طرف لے کے آئے، ایمان کی طرف لے کے آئے. تم اگر دوبارہ اس نور ایمان کو چھوڑ کر واپس اس زندگی میں جانا شروع ہو جاؤ گے جب تک تمہارے پاس ایمان تھا، اس کے بعد اب تم ایسی زندگی گزارنا شروع ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر گناہ آنا شروع ہو جائیں، اور یہ گناہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جائیں کہ تمہارا ایمان زائل ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ تم اس نور کو چھوڑ کر دوبارہ اس ظلم کی طرف جا رہے ہو. اس کو کہا گیا کہ تعرب ہے بعد از ایمان اور بعد از ہجرت، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے جو ہے انسان کو بچنے کی. تو یہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بعض لوگ آتے ہیں مجلس میں تو کام سخت ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تک میں شاید آسانی سے مطالعے بیان کر پاتا تھا. میں نے درخواست بھی کی تھی کہ آغا صاحب سے کہ جو ہے آپ آئیں گے تو مشکل ہو جائے گی میرے، لیکن خیر دعا کریں کہ اپنے وظیفے کو انشاءاللہ انجام دے سکوں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب ہجرت کر چکا اور ایمان لا چکا اس ہجرت پر باقی رہے. اچھا، نہ فقط ہجرت پر باقی رہے بلکہ اس کو کنٹینیو کرے، یعنی اس کی زندگی کے اندر دائمی ہجرت ہونی چاہیے. دائمی ہجرت کیا؟ یعنی میں کہ مسلسل میں ایک مکان سے دوسرے مکان جاتا رہوں، نہیں. ایک دفعہ میں نے ایک مکانی لحاظ سے ہجرت کر لی، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، وہاں پہ حکومت بن گئی، اس حالت معاشرے کے اندر وہ اسلام نافذ ہو گیا، آ گئے. اب جو ہے اگر فرض کرے کہ ان کو محسوس ہو کہ نہیں یہاں پہ دوبارہ خطرہ ہے اور اب یہاں سے کہیں اور جانا ہے تو ٹھیک ہے ہجرت کرنی ہوگی. یا یہ دیکھیں کہ نہیں مسلمانوں کو مزید اب کہیں اور مثلا جنگ کا موقع آ گیا اور لوگوں کو جانا ہوگا اپنا گھر بار چھوڑ کر اور کسی اور جگہ جانا ہوگا اور وہاں پہ جا کے جنگ کرنی ہوگی. ہجرت واجب ہو جائے گی کہ جاؤ اپنا گھر بار چھوڑو اور اس جگہ جا کے جہاد کرو. یہاں پہ ہجرت اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ ہو جائیں گے. یا جاؤ مثلا تم دیکھ رہے ہو کہ تم تو حالت ایمان کے اندر ہو، تم تو جس ملک کے اندر رہ رہے ہو وہاں تو مشکل نہیں ہے، لیکن دیکھو تمہارے ایک شہر کے بعد ایک پڑوسی ملک کے اندر یا کہیں اور پہ وہاں پہ جو مومنین ہیں یا مسلمان ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ایمان کے زیور سے مزین ہو یا بہتر مومن بن سکیں، لیکن ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں. ان کو یہ کوئی ہدایت چاہیے، کوئی تعلیمات چاہیے. کون کرے گا یہ کام؟ تم جاؤ ہجرت کرو، اپنا گھر بار چھوڑو اور جاؤ ان کے پاس ان کی ہدایت کرو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے. لیکن ایک دفعہ کون سی ہجرت ہے جس کو کہا گیا کہ ہر آن جو ہجرت ہونی چاہیے، اور یہ اسی قیام سے مربوط ہے کہ جب انسان حالت قیام کے اندر ہوتا ہے اس کے جو لازمہ ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے کہ حالت ہجرت اور حالت جہاد دونوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس کی زندگی کے اندر ہر روز اور ہر لہجہ اس کے اندر یہ ہجرت اور یہ جہاد ہونا چاہیے. کس طرح سے ہوگا وہ یہ ہجرت؟ کون سی ہجرت ہے کہ جو ہر لمحہ ہے یہ ان گناہوں سے مجھے جب میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر میں کوئی غلطی کو دیکھتا ہوں، کوئی گناہ کو دیکھتا ہوں، کوئی بری صفت کو دیکھتا ہوں، مجھے اس کو چھوڑ کر اچھی صفت کی طرف آنا ہے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر بخل ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر کینہ ہے، اس صفت سے مجھے اچھی صفت کی طرف آنا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی. اگر تم ایمان رکھتے ہو، کیا ہے ایمان واقعی کی علامت کو کیا قرار دیا گیا؟ ہجرت اور جہاد. یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی ہجرت، حتماً جو ہے نقل مکانی ہو تو ہجرت نہیں کہا، مطلق کہا کہ ہجرت ہونی چاہیے تمہاری زندگی کے اندر اور جہاد ہونا چاہیے. لیکن کہاں؟ فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں یہ کام ہونا چاہیے. بس ہجرت چاہے مکانی ہو چاہے وہ حالتی ہو، کہ میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور بہتر سے بہتر حالت کی طرف، نہ کہ پستی کی طرف. پستی کی طرف جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. کون سا گناہ کبیرہ؟ کہ وہی ہے جس کو کہا گیا کہ حالت تعارف کے اندر تم جا رہے ہو بعد از ہجرت، کہ جب تم نے ہجرت کر لی تمہارے اندر ایک بعض اچھائیاں آ گئیں، بعض ایمان کا وہ نور آ گیا. اب اگر نچلے لیول پہ جا رہے ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم رسول خدا کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ کفار مکہ کی طرف چلے جاؤ، دوبارہ اس حالت اعرابی کے اندر چلے جاؤ، دوبارہ اس بدو والی حالت کی طرف چلے جاؤ. یہ گناہ اس کو نہیں کر سکتا. ہر روز کیا ہوگا؟ ہر روز ایک مومن کی زندگی کے اندر اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرے. اس کو بعض دوسری احادیث کے اندر کس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ شخص کہ جس کا ایک دن جو ہے آنے والا دن جو ہے پچھلے دن سے جو ہے وہ بدتر ہو، اس کی تو کہا کہ اس کی تو واویلا ہے.
لیکن حتیٰ اگر ایک انسان کا 2 دن برابر ہیں تب بھی کہا گیا خسارے کے اندر ہے. اگر میرا اگلے آنے والا دن جو ہے، کل کا جو دن ہے وہ آج کے دن سے بدتر ہو تو اس پہ کہا گیا اس پہ لعنت ہوتی ہے. لیکن اگر میرے دونوں دن برابر ہو جائیں تو کہا گیا تم برابر کیوں ہیں، یہ تمہاری زندگی کے اندر ترقی کیوں نہیں، تم مغبون ہو، تم نے خسارہ کیا، تمہارے ایک دن گزر گیا، سرمایہ تمہارا کم ہو گیا لیکن تم نے ترقی نہیں کی. بس یہ ہجرت آنن فآنن ہے، ہر آن کے اندر ہے. اب یہ ہجرت اسی طرح سے جہاد بھی ہے، جہاد بھی اسی طرح سے. ایک ہمارے پاس جہاد اصغر ہے اور ایک جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر کیا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پہ مشکل ہے، وہاں پہ دشمن نے حملہ کیا ہے، انسان جائے ہجرت صغرا کرے، اور ہجرت صغرا کے نتیجے میں جہاد اصغر شروع ہوتا ہے. پہلے کیا کرنا ہوگا، اپنے گھر سے نکلے گا تو جہاد کرے گا نا. جاؤ پہلے مرحلے کے اندر کیا ہے، اس گھر بار کو چھوڑنا ہوگا، ان تعلقات مادی کو تم کو چھوڑنا ہوگا، اس مکان سے جو تمہارے اٹیچمنٹ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو قطع کرو گے، اپنے آپ کو باہر نکالو گے خدا کے راستے میں، یہ قربانی دو گے جو کہ جہاد مثلا مال کی قربانی دے رہے ہو، مال کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے بزنس کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جو بھی ہے نکلو گے. مرحلہ آئے گا جہاد اصغر کا. جہاد اصغر کے اندر کیا ہے، بہت بڑی قربانی ہے کہ انسان جو ہے جو اپنے وہاں پہ آ کے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے خدا کی خاطر، اور وہاں پہ جو دین پر اگر کوئی حرف آ رہا ہے تو جا کے دین کا دفاع کرتا ہے. یہ ہجرت صغرا پہلے ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، انسان جہاد اصغر پہ پہنچے گا. لیکن جو ہجرت کبریٰ اور جہاد اکبر کا مرحلہ ہے وہاں پہ برعکس معاملہ ہے. پہلے انسان جہاد اکبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ہجرت کبریٰ تک پہنچتا ہے. یعنی کیا، پہلے انسان آتے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. یہ جو میں نے کہا کہ انسان اپنی حالت، آج جو حالت ہے اس سے بہتر حالت میں پہنچ جائے، یہاں پہ کہ یہاں پہ جہاد اکبر آتا ہے کہ میں اس حالت کے اندر اس وقت موجود ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں، میرے اندر خدا نخواستہ کچھ برائیاں موجود ہیں، میں بعض چیزوں کو پسند کرتا ہوں، بعض گناہوں کو میں نہیں چھوڑ پاتا. یہ میرا نفس جو ہے مجھے اس کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کو مجھے نہیں چھوڑنے دیتا. اب کیا ہے، یہاں پہ ایک جنگ ہوگی، میرے اندر جنگ ہوگی. تلوار اب باہر کسی دشمن پہ نہیں بلکہ میرے اندر یہ تلوار چلے گی. کہا گیا کہ انسان کی جو 7 جیسے سلطنتیں ہیں اس کے اندر اس کو جنگ کرنی ہوگی. جیسے اس کے آنکھ ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس کا دماغ ہے اور زبان ہے اور دل ہے. شاید یہ 7 وہ جو سلطنتیں ہیں کہ جس کے اندر مسلسل اس کو جنگ کرنی ہے. دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حملہ مجھ پہ شیطان کی طرف سے آنکھوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور کتنا زیادہ ہم مبتلا، ہمارا معاشرہ کتنا زیادہ مبتلا ہے، اور اس آنکھوں کے ذریعے سے جو وار شیطان ہم پر کر رہا ہے، خاص طور پر جوانوں کے اوپر، وہ کس حد تک جو ہے اس معاشرے کو شیطان اپنے اس مقاصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کانوں کے ذریعے سے انسان ایسی باتیں سنتا ہے، مومنین کے بارے میں غلط فہمیاں ایجاد ہوتی ہیں، کینہ بڑھتا ہے، بغض بڑھتا ہے، نہیں کیا کیا چیزیں، غیبتوں کے ذریعے سے ہزاروں چیزیں جو اس کان کے ذریعے سے جو جنگ ہو رہی ہے، مجھے یہاں پہ بھی جنگ کرنی ہے، آنکھوں پہ بھی جنگ، وہاں پہ بھی جنگ کرنی ہے. ہاتھوں کے ذریعے سے میں کسی پہ ظلم نہ کر دوں، اپنے پیروں کے ذریعے سے کہ غلط مقامات پہ نہ چلا جاؤں. مسلسل کیا ہے، انسان کو جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اپنے یہ کون کنٹرول کرتا ہے، اس کی عقل کرتی ہے. عقل ہے یہ جو 7 مراحل کے اندر مسلسل جو ہے وہ جنگ کرتی ہے اور ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتی ہے. میرے افکار جو، میرا دماغ جو ہے اس کے اندر غلط افکار نہ آ جائے، میرے دل جو ہے غلط چیزوں کی طرف میل اور رغبت نہ کرنا شروع کر دے. یہ ہر وقت انسان دیکھیں، اب یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے بات کہ انسان ہر آنن فآنن اس حالت جنگ کے اندر ہے. لیکن پہلے کیا کرنا ہوگا، پہلے اس کے اندر جہاد اکبر کا مرحلہ آئے گا. پہلے اپنے نفس کے ساتھ یہ جہاد کرے گا ان تمام مراحل کے اندر. جب جہاد کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کا دل جب اس کے جسے کہہ سکتے ہیں یہ تمام سلطنتوں کے اندر جب عقل کے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ اپنے تعلقات کو توڑ لے گا، مال سے، دولت سے، گناہوں سے، مختلف شہرت سے، مقام سے، ہر وہ چیز جس سے اس کی یہ 7 سلطنتیں اس کے اندر جو ہیں اس کو شکست دینا چاہ رہی تھیں. شیطان ان کے ذریعے سے اس پہ حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا. جب ان تمام مراحل میں کامیاب ہو جائے گا، اب اس کو کہا جائے گا اب ہجرت، اب خدا کی طرف آؤ، اب تم خدا کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہو، اب آ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ایمان کیا ہے، جس کہا گیا کہ ایمان کی واقعیت کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے کہ انسان کے اندر جہاد بھی ہو اور ہجرت بھی ہو. کیوں جو ہے ایمان کی واقعیت یہ ہے، کیونکہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کہتے ہیں کہ دل کا خدا کے لیے وابستہ ہونا. خدا کی طرف میرا دل جو ہے وہ اس کو میں دے دوں. جسے کہتے ہیں جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو میں کیا کہتا ہوں، اپنا دل میں نے اس کو دے دیا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان فقط جو ہے عقائد کی کلاس میں جانے کے بعد اور چند برہان اور دلیل حاصل کرنے کے بعد اسے ایمان نہیں کہتے. نہیں، یہ تو فقط ایک راستہ ہے کہ آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ کی عقل جو کام کرتی ہے. لیکن اگلا مرحلہ ہے کہ میرا دل جو ہے قبول کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس خدا سے جس پہ وہ عقلی دلیلیں قائم ہوئی ہیں، اور پھر میں ایمان لے آتا ہوں، پھر میرا دل وابستہ ہوتا ہے. یہ وابستگی حقیقی کب نظر آئے گی، کہ کب معلوم ہوگا کہ تم کو واقعی محبت ہے خدا سے، کہ جب تمہاری زندگی کے اندر وہ جہاد نظر آئے گا. کیوں جہاد نظر آئے گا؟ اس لیے کہ وہ یہ جو ساری محبتیں ہیں جو تمہیں دنیا کی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں،
اگر تم ان سے اپنا قطع تعلق نہیں کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کی طرف نہیں جانا چاہتے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنا دل خدا کو دے دیا اور میں خدا سے وابستہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یہ وابستگی ابھی صحیح نہیں ہوئے، کامل نہیں ہوئی. ابھی تم صرف لفظی طور پر کہہ رہے ہو کہ میں وابستہ ہوں، تم نے واقعاً دل نہیں دیا. دل تمہارا وہاں لگا ہوا ہے، دل تمہارا مقام میں ہے، دولت کے اندر ہے، گناہوں کے اندر ہے، ان عیاشیوں کے اندر ہے، جو بھی جس کا ہر انسان کے پاس جس طرح سے جو حالات ہیں. ابھی تم وہاں پہ لگے ہو. ان تمام کو جس طرح سے انسان کینچی سے جو ہے اس کو کاٹتا ہے، ایک ایک تعلق کو تم کو کاٹنا ہوگا، ایک ایک کو کاٹنا ہوگا، اور سخت ترین ہے. بہت خوبصورت تعبیر جو ہے وہ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کرتے ہیں. یہ تمام باتیں میری اپنی کوئی نہیں ہیں، جو کچھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ ساری ان سے استفادہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے اندر جو ہم کو چیز جو نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا جہاد اصغر کے نتیجے میں کیا انسان کو نصیب ہوتی ہے، اگر وہ اس میں جو اپنی جان کو قربان کرتے ہیں تو شہادت نصیب ہوتی ہے. شہادت نصیب ہوتی ہے، بہت بڑا مقام جس کی جو ہے وہ اولیاء اور انبیاء اور صدیقین اور صالحین جو ہے آرزو کرتے ہیں کہ ہم کو اس مقام پہ پہنچا دے. لیکن یہ جو شہادت نصیب ہوتی ہے جہاد اصغر کے نتیجے میں، کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہے نا. میں جنگ پہ گیا، جہاد کیا، جب میں اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزار رہا ہوں کہ میں مسلسل میری زندگی دشمنان خدا کے مقابلے میں، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ کوئی جو ہے اس راستے کے اندر مجھے جو ہے وہ قتل کر دے. یہ بھی جو ہے جہاد اصغر کے اندر میں نے اپنی جو ہے وہ شہادت پائی. تو یہ جو لیکن اس کے نتیجے میں جو شہادت واقع ہوگی کتنی دفعہ ہوگی؟ ایک دفعہ. آپ نے کبھی سنا کہ کسی شخص کو جو ہے جہاد اصغر کے اندر چند بار نہیں، ایک دفعہ بس ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. لیکن اس جہاد اکبر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اور کیوں جہاد اکبر کہا گیا؟ کیونکہ انسان کے پاس یہ جتنے بھی اس کے تعلقات ہیں، ہر ایک جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس کے یہ اپنے نفس کی مختلف حالات ہیں. میرا نفس اس وقت جو ہے اس حالت کے اندر آیا ہے، میرے سامنے حالت شہوانی کے اندر ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے. حالت غضب کے اندر ہے، مجھے اپنے ہی نفس کو مجھے مارنا ہے، اپنے ہی عقل و دل کی تلوار سے، اس ایمان کی تلوار سے اپنے ہی کس کو مارنا ہے؟ خود کو مارنا ہے. لیکن اپنے اس نفس کی اس حالت کو جو مجھے خدا سے دور کرنا چاہ رہی ہے، شیطان کے نزدیک کرنا چاہ رہی ہے، اس حالت کو مجھے خود مارنا ہے. مار دیا، اس جہاد کے اندر کامیاب ہو گئے، شہادت نصیب ہوگی. شہادت نصیب ہوگی. جہاد اکبر ہے، وہ جہاد اصغر تھا. ایک شہادت ہوئی اگلے ہی لمحے، نہیں کہوں کہ اگلے گھنٹے میں، اگلے دن میں نہیں، اگلے ہی لمحے. ایک اور صفت ہے، وہ سر اٹھا رہی ہے. ابھی جوان ہے، گزر رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، آفس کے اندر ہے، کہیں پر ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، اکیلا ہے، کمرے کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کو یہاں پہ جو ہے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. کہا کہ نہیں، میں یہ وہ آنکھیں کہ جو منتظر ہیں اپنے امام کی، وہ اس منظر کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو کرش کرنا ہوگا. یہاں پہ اس نے کرش کیا، شہادت نصیب ہوئی. شہادت نصیب ہوئی کیونکہ مرا ہے، وہ اس کا نفس مرا ہے خدا کے راستے میں، شہادت ہے. اگلے مرحلے کے اندر ایک اور چیز، اگلے مرحلے کے اندر کوئی اور چیز، کوئی دلی حالت. یہ مسلسل حالت جنگ کے اندر کتنی شہادتیں نصیب ہوں گی؟ کہا کہ جتنی زندگی ہے اس کی، جتنی زندگی ہے اتنا ہی زیادہ جہاد کرتا رہے گا، اتنی شہادتیں نصیب ہوں گی. اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جہاد اصغر کے نتیجے میں جب انسان شہید ہوتا ہے اس کو جو کیا نصیب ہوتا ہے؟ ایک حیات نصیب ہوتی ہے. کہا کہ ان کو تم مردہ نہ کہنا، یہ تو خدا کے راستے میں زندہ ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں زندہ ہے، رزق پاتے ہیں، تم ان کو کیوں مردہ سمجھتے ہو؟ اچھا وہ زندہ ہیں تو یہ کیا یہ مر گیا؟ نہیں. اس کو پھر کون سی زندگی ملے گی؟ حدیث کے اندر، روایت کے اندر فرماتے ہیں یہ جب انسان جو ہے جہاد اکبر کے نتیجے میں جب جہاد کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کو مارتا رہتا ہے، خود اپنے ہاتھوں اپنے نفس کو اس عقل کے ذریعے سے مارتا رہتا ہے تو اس کو ہم حیات طیبہ نصیب کرتے ہیں. اس کو پھر حیات طیبہ دی جاتی ہے. یہ وہ حیات ہے کہ جو ہر وقت جو شہادت ہے اس کو مل رہی ہے. یہ ایک شہادت نہیں ہے، کیونکہ مسلسل شہادت ہے، یہ اس کو حیات طیبہ کی منزل پر لے جاتی ہے. جس کو کہا گیا کہ حیات طیبہ کس کو ملتی ہے؟ وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ اپنی زندگی کے اندر مسلسل ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جب زندگی گزارتے ہیں تو چونکہ مسلسل ان کو شیطان کے مقابلے میں، اپنے نفس امارہ کے مقابلے میں آنا ہوتا ہے، مقابلہ کرنا ہوتا ہے. مسلسل جب شہادتیں ملتی ہیں تو اس کا درجہ ایمان کا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کو خدا جو ہے حیات طیبہ عطا کرتا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، جب یہ اس طرح سے جہاد کرتا ہے اور اپنے تعلقات کو اس طرح سے ایک ایک کر کے توڑتا ہے، تو اب یہ انسان جو ہے آمادہ ہوتا ہے ہجرت کے لیے، ہجرت کبریٰ کے لیے. ہجرت صغریٰ کیا تھی؟ کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. ہجرت کبریٰ کیا ہے؟ کہ انسان اب جو ہے خدا کی جانب سفر شروع کرتا ہے.
کہ جس کو بعض آیت کے اندر کس طرح سے کہا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اب آ جاؤ اپنے رب کی طرف آؤ، یہ ہجرت ہے، آؤ میری طرف، اس راستے کو طے کرو. اور جیسے جیسے انسان اس جہاد اکبر کے اندر وہ مراحل کو طے کرتا رہتا ہے، اس جہاد ایک اور مطلب جو ہے یہاں پہ بیان کرتا ہوں، ہجرت ہے نا، ہجرت کے اندر کیا آپ کو جو ایک سفر کرنا ہے، صحیح، ہجرت بغیر سفر کے نہیں ہو سکتی. سفر کے اندر دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک راستہ چاہیے آپ کو، اور ایک کیا چاہیے، ایک راستے کو طے کرنے کا توشہ سفر چاہیے. جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ہدف تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ کو راستہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے جانا کہاں ہے، اور ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کیا میرے پاس اس وہاں ہدف تک پہنچنے کے لیے توشہ سفر ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ میں اس راستے کے اندر جو مجھے ضرورت پڑے گی، یہ جو سفر ہے، اور جتنا زیادہ سفر لمبا ہوگا، جتنا زیادہ سفر سخت ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس توشہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ جو سفر ہے انسان کا، کون سا سفر ہے؟ انسان کی جو حالت جسے کہتے ہیں کہ ایک پست حالت ہے، جہاں پہ وہ انسان اپنی حیوانی حالت کے اندر ہے، اس سے نکل کر اس کو خدا کی طرف جانا ہے، اس انسانی حالت کی طرف جانا ہے. اس حیوانی حالت سے نکل کر واقعی انسان بننے تک، اس ایمان واقعی تک کا جو سفر ہے، کہ جس میں خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ اس کو کیا ہے، اس سفر کے اندر بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اس کو راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور ایک اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کے پاس توشہ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ خدا کیا فرماتا ہے، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم ان کو کیا عطا کرتے ہیں؟ اپنی راستہ جو ہے دکھاتے ہیں، اپنے راستہ اپنے طرف آنے کی گائیڈنس دیتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے میری طرف آؤ. پہلی چیز کیا چاہیے تھی کچھ سفر کرنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے؟ راستہ چاہیے تھا. راستہ کس طرح سے ملے گا؟ جہاد اکبر سے ملے گا. دیکھو ہمارے راستے کے اندر پہلے جہاد اکبر کرو، ان تعلقات کو توڑو. کیسے توڑو گے؟ یہی جو احکام دین ہے. کوئی اس کے لیے ایسا کچھ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سورج کے نیچے جو کھڑے ہو کے جو ہے ایک پیر اوپر کر کے اور کھڑے ہو جا کہیں کہ ہم نے ریاضت کریں نا. یہی نماز، یہی روزہ، انہی کو جو ہے وہ انسان قرب خدا کی نیت سے جو ہے توجہ کے ساتھ بجا لائے. یہی بہترین ریاضتیں ہیں، وہی نماز شب بہترین ریاضت ہے. یہی ریاضتیں، یہی جو دین ہے، یہی جو واجبات ہیں، یہی جو محرمات ہیں. اور جب تم ایک مرحلہ اس پہ آ جاؤ گے، کراس کرو گے، تو اگلے مرحلے میں کیا ہوگا؟ پھر مکروہات کو چھوڑنا، مستحبات کو بھی بجا لانا، اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے رہو گے. لیکن ہے یہی شریعت جو تم کو بیان کیا گیا ہے. کوئی اور چیزیں نہیں، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت، کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے. نہیں، راستہ یہی جو سب کو طے کرنا ہے. خوب، جب انسان جو اس مرحلے پہ آئے گا، جہاد کرے گا، جہاد کرنے کے نتیجے میں کیا، بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ جو ہے انسان اپنے تعلقات کو جب کاٹے گا. جب میں نے پہلا تعلق اپنا فرض کرے کٹ گیا، تو اب وہ رسی جو کہ مجھے کھینچ رہی تھی، اس دنیا کی طرف رکھ رہی تھی، وہ ایک تھوڑا لوز ہو گیا نا. وہاں سے فرض کریں 1000 رسیاں ہیں کہ جو مجھے پکڑے ہوئے ہیں، میں نے ایک رسی کو کاٹ دیا. اب وہ جو فورس ہے جو مجھے یہاں کی طرف کھینچ رہی ہے، تھوڑی لوز ہو گئی. اب میں تھوڑا اس طرف بڑھ سکتا ہوں. اب مجھے وہاں پہ جو پل کیا جا رہا ہے، خدا کی محبت جو مجھے کھینچ رہی ہے، تھوڑا زیادہ کھینچے گی، تھوڑا تیزی سے کھینچے گی. دوسری رسی کٹی، تیسری کٹی، یہاں تک کہ میں رسیاں کاٹتا رہوں گا. وہاں تک اس طرف جانے کی میری جو رغبت ہے اور میری جو اسپیڈ ہے وہ تیز ہوتی چلی جائے گی. جتنا زیادہ میں یہاں سے تعلقات کو کٹ کرتا چلا جاؤں گا، وہاں اتنا ہی زیادہ میری اسپیڈ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے جو ہے شروع کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ جائیں کسی سے کہیں کہ ہماری تربیت کریں، ہمیں نصیحت کریں، تو کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہے تمہیں شروع میں مشکلات ہوں، لیکن کیا ہے تقویٰ کیا ہے؟ جب انسان جو آہستہ آہستہ ایک چیز کے اوپر جو ہے اس کو کنٹینیوسلی جو انجام دیتا ہے، کنسسٹنسی سے انجام دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ملکہ بن جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. اب تقویٰ کے مرحلے پر آ گئے. اب ایسا نہیں کہ معصوم بن گیا، نہیں، گناہ اب بھی کر سکتا ہے یہ، لیکن اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت آسان ہے، اور نیکیوں کو انجام دینا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. اس کے نفس کا ملکہ اس کے لیے آسان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے تعلقات کو اسی جہاد کے ذریعے سے کٹ کیا ہے اور تقویٰ کو حاصل کیا ہے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس کو دو چیز عطا کرتا ہے. یہ تقویٰ دو چیزیں خود، ایک تو یہ خود توشہ ہے، یہ وہی چیز ہے جو اس کو چاہیے تھی اس راستے کے لیے. کیا دلیل ہے؟ کیا فرمایا کہ یہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرو، تزودو، اپنے لیے توشہ کو آمادہ کرو کہ بہترین توشہ کیا ہے اس سفر کے اندر؟ تقویٰ ہے. بس اس کے پاس تقویٰ گیا، توشہ. یہی جو تقویٰ ہے، یہی اس کو ایک اور چیز عطا کرے گا. وہ کیا ہے؟ جب تم تقویٰ اختیار کرتے ہو، خدا کا پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، خدا سے ڈرتے ہو، تو تمہیں خدا فرقان عطا کرتا ہے. فرقان کیا ہے؟ وہی راستہ ہے. خدا تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اب تم دیکھ لو گے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، یعنی راستہ.
جس کو اس آیت میں کیا بیان کیا گیا تھا؟ اگر تم ہماری راستے کے اندر جہاد کرتے ہو تو ہم تمہیں کیا دکھائیں گے؟ اپنی سبیل دکھا دیں گے، اپنا راستہ دکھا دیں گے. دوسرے الفاظ میں کیا بیان کیا؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تم کو خدا فرقان دے گا کہ تم ڈفرینشیٹ کر سکو گے حق اور باطل کے درمیان، یعنی وہی راستہ. بس دو چیزیں جو ہم کو چاہیے تھیں خدا کی طرف جانے کے لیے، اس ہجرت کبریٰ کے لیے، وہ کیا ہے؟ یہ جو راستہ بھی ہم کو مل گیا، ہدایت بھی مل گئی، اور وہ توشہ جو کہ تقوی ہے وہ بھی ہمارے پاس آ گیا. اس کے ذریعے سے ہم یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر اس کے مختلف مراحل ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ جو ہے میں پہلے مرحلے کے اندر جو ہجرت کبریٰ اسٹارٹ ہوگی تو جو ہے انسان جو ہے بالکل آخری، نہیں، اس کے مراحل ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ مراحل کتنے ہیں ہر انسان کے. بعض لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جتنے دنیا کے اندر انسان ہیں، جتنے دنیا کے اندر انسان ہیں، اربوں انسان جو موجود ہیں، اتنے ہی مراتب پہ لوگ اس وقت فائز ہیں. ہر شخص اپنے خاص مرتبے پہ فائز ہے. اس کا جو خدا سے جو مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہے، ایک خاص مرتبہ ہے اس کا. بعض بہت نچلے مرتبے پہ ہیں، بعض بہت اونچے مرتبے پہ ہیں، بعض بیچ میں ہیں. یہ جتنے عدد بعض نے کہا نہیں، عدد نفس کا مطلب نہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہو کہ جتنے انسان ہیں. انفاس جو روایت کے اندر الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ عدد انفاس کے مطابق ہیں یہ مراحل، یہ مراتب. انفاس کیسے کہتے ہیں؟ نفس کی، جو انسان جو سانس لیتا ہے اس کی جو ہے وہ جمع ہے. جتنی تمہاری سانسیں ہیں، جتنی دنیا کے اندر اربوں انسان جو اب تک آ چکے ہیں یا آتے رہیں گے، وہ جتنی سانسیں لیتے ہیں اس کی تعداد کو کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. اتنے ہی مراتب ہیں خدا کی طرف جانے کے. ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ اب میں نے ایک دن نماز شب پڑھ لی، بہت جو ہے وہ کہوں ہاں میں تو الحمدللہ وہ مرحلے نا. یہ آغاز ہے. انسان جو ہے اس مرحلے کے اندر کتنی اس کو جو ہے کنسسٹنسی دکھانی ہوگی، کتنا اس کو جہاد کرنا ہوگا، ہر مرحلے ہر لمحے جہاد کرنا ہوگا. اور پھر اس نے نماز پڑھ بھی لی، اس نے جو نیکیاں کرنا شروع کر بھی دی، تو کیا شیطان ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اچھا، شیطان سے جو ہے اچھی چیز زیادہ ہے، شیطان سے بھی کبھی اچھی چیز زیادہ آ جاتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک استاد جو ہے بیان کر رہے تھے، بہت اچھا لطیف نکتہ تھا. میں نے کہا چونکہ نام آ گیا اس ملعون کا تو یہاں پہ ذکر ہو جائے. کیا نکتہ ہے؟ کہا کہ دیکھو ہم لوگ جو ہیں، ہم کو شیطان سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے. وہ کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ جب جاتے ہیں، فرض کریں کہ میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں، ایک اپنے دوست کو دیکھتا ہوں، بھائی کو دیکھتا ہوں، کسی جو ہے انسان کو اپنے آفس میں اپنے دیکھ رہا ہوں کہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس کو جو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ عادت اچھی نہیں. کہوں گا اس کے پاس جاؤں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، یا تو مان جائے گا، یا آپ کو یا جو ہے آپ کو ٹال دے گا، یا ممکن ہے خدا نخواستہ آپ کو دھتکار دے اور بری طرح سے آپ کے ساتھ پیش آئے. اگر تو جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثلا ہم کو دھتکار دے، ہمیں جو ہے کہہ کہ چلے جاؤ، یہ کس طرح کی بات ہے، تمہیں ہماری زندگی میں دخالت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی زندگی جیسا میں چاہوں گا کروں گا، اور یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اب میں نے تو اپنی کوشش کر لی، مجھے جو کہا گیا تھا میں نے کر کے دیکھ لیا، وہ نہیں آ رہا، بھاڑ میں جائے، میں کیا کر سکتا ہوں، بس جو ہے مجھے جو کام کرنا تھا وہ کر لی. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ایسا نہیں. کیا شیطان نے کبھی ایسا کیا ہے کہ شیطان کسی کے پاس آیا ہو اور اس نے کہا کہ اس وقت جو نماز صبح کا جو ٹائم ہے، ابھی تھوڑی دیر اور جو ہے اتنی بہترین نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، مسئلہ یہ نہیں کہے گا کہ ابھی نہیں قضا ہو جائے، نہیں کہے گا تھوڑی دیر بعد 5 منٹ اور سو جاؤ، 5 منٹ اور سو جاؤ، یہی نا. اچھا، اگر وہ جو ہے میں شیطان کو پہلی مرتبہ کے اندر جو ہے وہ دھتکار دوں اور وہ چلا جائے، اچھا چلا بھی جاتا ہے، آپ نے اگر بہت زیادہ اسٹرانگلی جو ہے دکھایا، چلا جائے گا، لیکن کیا کل دوبارہ نہیں آئے گا؟ نہیں، دوبارہ آئے گا، دوبارہ آئے گا، تبارہ آئے گا. کہاں کب تک آئے گا؟ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا، جب سے اس نے ہوش سنبھالے گا، جب سے وہ صحیح اور برے کی تمیز کرے گا، جب سے اس پر تکالیف آنا شروع ہوں گی، جب سے آنا شروع ہوگا، اور اس کے آخری لمحہ جو ہے، آخری لمحے تک اس کے پاس آئے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کس نے ایک دن مجھے دھتکار دیا تھا، یہ تو جو ہے میں نہیں آؤں گا دوبارہ اس کے پاس، میں اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاؤں. نہیں، وہ ناراض نہیں ہوتا اس معاملے میں، اس کے اندر وہ مایوس نہیں ہوتا. دیکھیں کتنی اچھی صفت ہے، شیطان کی صفت اچھی ہے، نہیں یہ لینی چاہیے ہم کو، کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس معاشرے میں جا کے تبلیغ کی، ان لوگوں پہ جو ہے اس جوان کو میں نے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی، نہیں آیا، وہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، تو اگلے دن دوبارہ سے جا کے کہوں، کچھ اور طرح سے معاملے کو پوش کر کے اس کو جو ہے راہ راست پہ لانے کی کوشش کروں، کچھ اور شوگر کوٹ کر کے جو ہے مسئلے کو سمجھانے کے پیار مختلف طریقوں سے میں سوچوں. میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ شیطان تو مایوس نہیں ہوتا، تو ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو اجتماعیات جو مسائل ہیں، اس کے اندر مسائل کیوں زیادہ پیش آتے ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اجتماعی معاملات کے اندر جو ناکامی ہم کو نظر آتی ہے، فوراً جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں. ہم ایک ٹیم بناتے ہیں، کام کرنا شروع کرتے ہیں، بلاخر آپس میں جو سلیقے نہیں ملتے، اور وہاں پہ کیا بھائی یہ تو اس کے ساتھ تو کام ہی نہیں ہو سکتا، تمام شد بالکل، یعنی 100 سے کہاں پہ آ جاتے ہیں؟ 0 پہ آ جاتے ہیں. بھائی کام نہیں ہو سکتا سے کیا مراد ہے؟ آپ کے جو سلیقہ جو ہے جتنا مل رہا ہے اتنا کام کرو.
امام موسیٰ صدر کی جو کامیابی کی جو ایک وجہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرض کریں کہ اس کا سلیقہ وہ ہے اور میرا سلیقہ یہ ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں. نہیں تمہارے ساتھ تو کام ہی نہیں ہو سکتا. نہیں 30% ہم لوگ ملتے ہیں نا آپس میں, اس 30% کے اندر میں کام کر لوں. ایک کے ساتھ میں 70% ملتا ہے, میری تھنکنگ ملتی ہے, اس کے ساتھ 70% کام کر لوں. تو جتنا جس کے ساتھ مل سکتا ہوں. خیر میں موضوع سے دور نہ ہو جاؤں. تو شیطان کے مایوس, ہمیں بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ اپنے سے باہر کی جو مراحل ہیں کہ میں کون سا مرحلہ ہے باہر, اپنے نفس سے باہر کی جو تبلیغ ہے میری جو ذمہ داری ہے, یہ ہجرت صغرا اور جہاد اصغر کے مراحل ہیں. امر بالمعروف بھی جہاد کا ایک مرحلہ ہے, اسی طرح سے ہجرت صغرا کہ میں دوسروں کی تعلیم کے لیے, تبلیغ کے لیے, یہ جو ساری ہجرتیں میں کرتا ہوں یا یہ جو میں مشکلات برداشت کرتا ہوں, یہ کیا ہے؟ سارے جہاد اصغر ہے. یہ جو جہاد اصغر ہے خود کیا ہے؟ ہجرت صغرا کے بعد آتا ہے. پہلے انسان جو ہے وہ اپنے اس ہجرت صغرا کو انجام دے گا تاکہ جو ہے اس جہاد اصغر کے مرحلے پہ بھی پہنچ سکے. اس مرحلے کے اندر کیا ہے؟ جہاد اصغر کے بعد جو ہم کو شہادت نصیب ہوتی ہے, ہجرت کے بعد نصیب ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہجرت ہے وہ شہادت کے بعد ہے. یعنی جو شہید ہے خدا کے راستے میں وہ آتا ہے, اس سفر شروع کرتا ہے. وہاں پہ اختتام ہوتا ہے شہادت کے اوپر, یہاں پہ ابتدا ہوتی ہے شہادت سے. پہلے تم شہید ہو گئے. مجھے نہیں پتا, شاید قاسم سلیمانی کا جو جملہ مشہور ہے ایک دم سے میرے ذہن میں آ گیا کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے کہ پہلے تم شہید ہو اگر تم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو. یہ شہادت کیا ہے؟ یہ تمہاری جو زندگی کے اندر روز ہر آن کے اندر تمہیں شہادت چاہیے. ہر آن کے اندر تمہیں اس جنگ کو لڑنا ہے. جب تک تم اپنے نفس کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے, جب تک تم اس کے اندر شہادت کے مرحلے پہ نہیں پہنچ, اگر تم وہیں پہ فیل ہو گئے, اگر تم اپنے کانوں کو کنٹرول نہیں کر سکے, اگر تم آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تم کہاں پہ کیسے لڑو گے اس دشمن سے جا کے؟ نہیں لڑ سکو گے. تو یہ وہ مراحل. لیکن انسان کو جو ہے یہ جو ایام ہے کہ واقعی جو ہجرت کا اور جو جسے کہتے ہیں مجاہدت کا, جہاد کا, یہ ایام بہترین وہ ایام ہے کہ جس کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح سے انسان مہاجرت کرتا ہے گھر کے راستے کے اندر, ہجرت کرتا ہے, اپنا گھر بار بھی چھوڑتا ہے, تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے اور جو ہے اس جہاد کی طرف جاتا ہے. اگر یہ نہ ہو انسان کی زندگی کے اندر تو کیا ہے کہ میں مومن واقعی نہیں ہوں. یعنی جو زندگی اسٹل ہو, جس کے اندر ٹھہراؤ ہو, جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا پانی اگر ٹھہر جائے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ بدبو آ جاتی ہے, سڑ جاتا ہے, پھر وہ کسی کام کا نہیں. وہ حیات, وہ جو آپ جو کہ حیات دے سکتا ہے, زندگی دے سکتا ہے, اب یہ حیات دینے کے قابل نہیں رہے گا, یہ بلکہ موت کا باعث ہو جائے گا اور آپ کو مریض کر دے گا. بس وہ زندگی جس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے. میں دیکھوں میری زندگی جو کل تک ہے وہ بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے. انفرادی زندگی ہو اجتماعی, تقوم کیا ہے جو آیت تھی جس کو روزانہ تلاوت کر رہے ہیں, قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اجتماعی لحاظ سے بھی تم کو قیام کرنا ہے اور انفرادی لحاظ سے بھی قیام کرنا ہے. اجتماعی لحاظ سے بھی تم کو دیکھو کہ مجھے قیام کرنا ہے, اس معاشرے کو جو مجھے کل تک تھا اس سے باہر لے کر اب اگلے مرحلے میں لے کے جانا ہے. کیوں ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ پا رہا؟ کیونکہ کوئی اس کے لیے پلان نہیں کرتا, کوئی سوچتا نہیں. انفرادی لحاظ سے جو میری زندگی ہے اس کے اندر بھی قیام کرو. یہ قیام ہونا چاہیے. اپنے آپ کو نکالو اس پچھلی حالت سے, حالت بیداری کے اندر آؤ, حالت الرٹنس کے اندر آؤ, خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو, کہو کہ اے خدا میں تسلیم ہوں تیرے سامنے, حاضر ہوں, تو بتا میں کیا مجھے کیا کرنا ہے. انسان اس طرح اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے, حالت قیام کے اندر آ جائے. اور یہی وہ حالت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی جس کا محور ہے زندگیوں کا اور اولیاء کا, وہ یہی قیام للہ ہے کہ جب تک ہماری زندگی کے اندر قیام نہیں ہوگا, جب تک ہم نہ ہماری زندگی کے اندر ایمان واقعی ہے, نہ ہماری زندگیاں چینج ہونے والی ہیں, نہ ہمارے حالات چینج ہونے والے, بلکہ یوں کہوں کہ الٹا چینج ہوں گے لیکن بدتر نیچے کی طرف جائیں گے. چینجز آئیں گے اس معاشرے کے اندر, ہمارے اندر بھی چینج آئے گی, لیکن بجائے اس کے کہ اوپر کی طرف جائیں اور نیچے کی طرف چلتے چلے جائیں گے. یہ وہ واقعیت ہے کہ جس کا ہم کو توجہ کرنی, خاص ان ایام کے اندر, ان شبوں کے اندر اپنا محاسبہ اس طرح سے کرنا. کیا میرے اندر اس آیت کی روشنی میں جو کہا گیا کہ ایمان اگر ہے تو اس کی دو لازمیں خود بخود تمہاری زندگی کے اندر ہوگا. اگر تم نے اپنا ایمان لے آئے, اپنے آپ کو وابستہ کر لیا, اپنا دل دے دیا خدا کو, تو دیکھو کہ تمہارے اندر جہاد اور تمہارے اندر ہجرت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اگر ہے تم خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تم مومن واقعی ہو, اور اس کے مزید جو ہے خدا سے طلب کرو توفیق کو. لیکن اگر نہیں ہے تو انسان ان شبوں کے اندر آئے. ایک بہترین طریقہ جو وہ کیا ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام سے جو ہے متوسل ہو. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ یہ سفینۃ النجات ہیں. دیکھو اگر غرق ہو رہے ہو اور اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ. اور بعض تعبیر کے مطابق یہ وہ سفینہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تیز ہے, تیزی کے ساتھ انسان کو پہنچا دیتا ہے. بہت سارے اور بھی آپ توسل کریں, باقی ائمہ سے بھی آپ توسل کریں, سارے کے سارے جو ہیں سفینۃ النجات ہیں. لیکن یہ جو سفینہ ہے حسینی سفینہ, یہ انسان کو بہت تیزی سے جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے خدا کی طرف. اس حر کو جو ہے چند گھنٹوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا. انسان تمسک کرے,
ان ایام کے اندر، ان شبوں کے اندر. اور امام حسین علیہ السلام سے واقعی جسے کہتے ہیں کہ امام حسین سے صادقانہ جو ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں صادقانہ، اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی جیسے کہتے ہیں جھوٹ نہ ہو. واقعی طور پر ہم امام سے کہیں کہ نہیں واقعی میں چاہتا ہوں، واقعی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے انصار و صاحب مجھے آپ جو ہے میری دستگیری کریں، مجھے نکالیں اس دلدل سے، میں پھنس گیا ہوں اور میں نکلنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں آپ کی جانب، اور آپ میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے اس خدا کی جانب لے جائیں. تو امام علیہ السلام کے اندر کیا بخل ہے؟ امام علیہ السلام کے آئے ہی اسی لیے ہیں. وہ تو طلب کر رہے ہیں، وہ تو آواز دے رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، آؤ اس سفینے پہ بیٹھ جاؤ، آؤ سوار ہو جاؤ، آؤ میں تم کو لے جاؤں ہدایت کی جانب. تو کیوں نہیں لے جائیں گے؟ لیکن ہماری جانب سے بھی ایک ریکویسٹ ہونی چاہیے، ہماری جانب سے بھی ایک تقاضا ہونا چاہیے، ہماری جانب سے بھی کیا ہونی چاہیے؟ ایک دعا ہونی چاہیے کہ امام میں واقعاً چاہتا ہوں، اور اس طلب کو دکھائیں کہ میں واقعاً محتاج ہوں اس چیز کا. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. ذان محترم، شب تاسوعہ ہے، اور آج کی رات جس ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے، ایک ایسے مصائب ہیں کہ جو شدید ترین جسے کہہ سکتے ہیں مصیبت اگر اس میدان کربلا کے اندر کوئی واقع ہوئی ہے تو یہ مصیبت ہے. زیارت عاشورہ کے ان جملات کے مطابق کہ انسان کوشش کرے اس مصیبت کو جو امام علیہ السلام پہ واقع ہوئی ہے اس کو درک کرنے کی کوشش کرے. جتنا زیادہ میں اس مصیبت کو درک کروں گا، جتنا زیادہ تصور کروں گا، سوچوں گا کہ وہ کیا مصیبتیں تھیں. اب اس کے مختلف مراحل، ہم اس مرحلے کے اندر، سادہ سے مرحلے کے اندر اس کو تصور کر کے، سوچ کے امام علیہ السلام کے اس درد کے اندر اس کو محسوس کریں. جتنا زیادہ میں محسوس کروں گا اس درد کو، اتنا زیادہ میں اس غم کے اندر جتنا شریک ہوتا چلا جاؤں گا، میرے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. میں امام علیہ السلام کے ساتھ اس جہاد کے اندر شریک ہوتا چلا جاؤں گا. اگر انسان جو چاہتا ہے اس کاروان کے اندر شامل ہوتا چلا جائے، اس درد کو جتنا زیادہ محسوس کرو گے، اس مصیبت کو جتنا زیادہ محسوس کرو گے، اور انسان بیان نہیں کر سکتا ہے. بہترین وقت ہے یہ ایام و ان لیالی کے اندر کہ انسان تنہائی کے اندر سوچے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے غور کرے کہ کیا ہوا کیا اس میدان کربلا کے اندر. انسان سوچ نہیں پائے گا. انسان خود اپنی تنہائی کے اندر خود مصائب پڑھے، اپنے لیے مصائب پڑھے، خود ہو اور اپنے امام زمانہ کے لیے مصائب پڑھے. کہ میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں، آج جس مصیبت کا ذکر کرنا ہے ایک ایسی مصیبت ہے جو شدید ترین، بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ہر زخم جو ہے وہ بھر سکتا ہے، لیکن یہ جو علی اکبر کا جو زخم تھا ان کے دل پر، یہ کبھی نہیں بھر پائے گا. سب سے بڑی قربانی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بچوں کو لے کر اس وادی کے اندر چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو شام کے اس مقام سے گزرتے ہیں. شام کی سرزمین جو ہے وہ سبز ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے جبریل سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہیں تک مجھے ہجرت کرنی ہے؟ کہا نہیں، آگے جانا ہے. آگے بڑھتے رہتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں اچھا یہاں پہ رکنا ہے؟ کہتے نہیں، آگے جانا ہے. وہ جو سرسبز مقامات تھے جب سب گزر جاتے ہیں، ایک موقع ایک آتا ہے کہ ایک بیابان کے اندر آپ کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں پہ ایک درخت ہے فقط اور کچھ نہیں، ہر طرف بیابان اور پہاڑ ہیں. کہا یہاں ہے جہاں پہ آپ کو آنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تسلیم کے اس مقام پر شکوہ نہیں کرتے، اپنے اس زوجہ کو اور بیٹے کو وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن واقعاً کتنا سخت ہوگا. اور جب جا رہے تھے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. شکوہ نہیں کیا، لیکن محبت تو ہے اپنے بیٹے سے. یہی بچہ بڑا ہوتا گیا، ہر سال آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دعا کر کے گئے کہ اے خدا ان کے لیے لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے تاکہ تنہا نہ رہ جائیں. اور ایسا ہی ہوا، دعا قبول ہوئی. لیکن پھر بھی ہر سال آتے ہیں، اپنے بیٹے کی، اپنی زوجہ کی زیارت کرتے ہیں. یہ محبت ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے اسی فرزند کو تمہیں قربان کرنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے خدا، تیرے راستے میں یہ کام بھی کرنے کو تیار ہوں. لیکن جب وہ قربانی کا موقع آتا ہے تو بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا آپ اوپر کی جانب دیکھیں، آسمان کی جانب دیکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم اسماعیل کی جانب دیکھتے ہوئے یہ قربانی کو انجام دے دے. یہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم ہیں، اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں، مقام خلیل اللہ اور امامت پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اپنے اس جوان بیٹے کو اس طرح سے قربان نہیں کر پاتے. حسین کربلا کے اندر جب تمام کے تمام اصحاب
شہید ہو جاتے ہیں. اب حسین جو ہے وہ تنہا رہ جاتے ہیں. میں اس مقتل سے جو ہے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ اپنی اس تنہائی کے اندر ان تصورات کو کربلا کی طرف لے جائیں. دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام میں تنہا باقی رہ گئے اور اب ان کا بیٹا ان سے اجازت کے لیے آیا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. فرماتے ہیں سید ابن طاؤس فلما لم يبق معه سوى اہل بیتہ خرج علی بن الحسین. جب ان خیام کے اندر، جب ان خیموں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے علاوہ، اصحاب جب سب شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو خرج علی بن الحسین، علی اکبر آپ کے سامنے آتے ہیں. وکان من اصبح الناس وجہا، علی اکبر وہ جوان ہے کہ جو خوبصورت ترین جوان ہے. وَأَحْسَنُهُمْ خُلْقًا، گفتار میں، کردار میں، رفتار میں جو سب سے زیادہ بہترین ہے، اور اپنے پیغمبر کے شبیہ ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا، مشتاق زیارت ہوتا تو علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا. فاستأذن أباه في القتال، علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہے؟ فأذن له، یہاں پہ مقتل کہتے ہیں امام علیہ السلام نے فوراً اجازت دے دی. جب قاسم علیہ السلام اجازت کے لیے آئے تھے، امام علیہ السلام نے کتنی مشکل سے اجازت دی، لیکن یہاں پہ اپنا ہی ٹکڑا ہے، میرا ہی جسم کا ٹکڑا ہے، میرا ہی وجود کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے اجازت طلب کرنے آیا ہے. ایسا ہی جیسے میں خود کو قربان کر رہا ہوں خدا کے راستے میں، یہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تمہیں جنگ پہ نہیں جانا، بلکہ فوراً اجازت دی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے تو اجازت فوراً دے دی. ان بہنوں کا کیا ہوگا؟ بعض مقاتل میں لکھا کہ جب بہنوں کو معلوم ہوا کہ علی اکبر رن پہ جانا چاہتے ہیں، ایک محاصرہ کر لیا، ہر طرف سے بیویوں نے اپنے اطراف میں آ گئیں. کوئی بہن کہتی تھی اے بھیا یا علی تم ہم کو کس کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہو؟ ان وحشیوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ کوئی بہن کہتی تھی اے بھائی میرے ان پیروں میں، ان پائل کی طرف نگاہ کرو، تمہارے بعد یہ باقی نہیں رہیں گے. کوئی بہن کہتی تھی میرے ان گوشواروں کا کیا ہوگا یا علی، ان گوشواروں کا کیا ہوگا، یہ چھین لیے جائیں گے. کوئی بہن کہتی تھی تمہارے بعد اس دامن میں آگ لگنے والی ہے، ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی کہتی تھی اے بھیا تمہارے بعد ہمارا بابا بوڑھا ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن علی اکبر نے ان تمام تعلقات سے اتنا دل توڑا. امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں. امام علیہ السلام ایک مایوسانہ نظر کرتے ہیں علی اکبر کی جانب. بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. ایک طرف دیکھتے ہیں وَأَرْخَ عَيْنُهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ، اتنا گریہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے جاتے ہیں. اجازت تو دے دی، اجازت تو دے چکے ہیں علی اکبر کو، لیکن کیسے رخصت کریں؟ گریہ کیا. یہاں تک کہ جب حضرت علی اکبر آگے میدان کی طرف بڑھنے لگے تو کہا اللہم اشہد فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے خدا تو گواہ رہنا، اس وقت میں اس جوان کو تیری طرف بھیج رہا ہوں جو بہترین، جو سب سے زیادہ شبیہ ہے، خلقا وخلقا، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول سے. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب بھی ہم چاہتے تھے کہ تیرے نبی کی زیارت کریں، اس کی زیارت کر لیا کرتے تھے. فَصَاحَ، پھر ایک چیخ ماری، ایک بلند آواز میں گریہ کیا. اور پھر ابھی علی اکبر شہید نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی اپنے ابن سعد کو خطاب کر کے کہا یا ابن سعد قطع اللہ رحمک، خدا تیری آل کو قطع کرے، تیری نسل کو قطع کرے. فتقدم نحو القوم، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، جنگ پہ جاتے ہیں، قتال شروع کرتے ہیں. قتالا شدیدا، ایک شدید جنگ کرتے ہیں، شدید جنگ کرتے ہیں. اور اس طرح سے اپنا اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم مجھے نہیں جانتے میں علی ابن الحسین ہوں، ایک ہاشمی جوان ہوں، اپنے بابا سے دفاع کے لیے آیا ہوں اور جنگ کرتا رہوں گا. جنگ کرتے ہیں، ایک شدید جنگ کے بعد نہیں معلوم پھر ایک دفعہ دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں. اور یہ وہ سخت ترین مرحلہ ہے شاید اس واقعہ کربلا کا کہ اب بیٹا، ایک جوان بیٹا جو شدید محبت کرتا ہے اس کا باپ، اس بیٹے سے دوبارہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجھے پانی دے دیں،
کہتے ہیں کہ کیا پانی کی طرف کوئی سبیل ہو سکتی ہے، یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس نہر سے کچھ پانی لے آؤں تاکہ دوبارہ سے جنگ کر سکوں؟ بعض نے کہا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اے بابا اب میں دنیا سے خستہ ہو چکا ہوں، اس زندگی سے خستہ ہو چکا ہوں، مجھے اس شربت اس جام کوثر سے میں پینا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ امام علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں کہ اے بیٹا بس تھوڑا سا اور جنگ کر لو۔ امام حضرت علی اکبر دوبارہ جنگ کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ سے ایک سخت جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک لعین آپ پہ کیسا وار کرتا ہے، آپ پہ سر پہ وار کرتا ہے، ایک تیر چلاتا ہے۔ حضرت علی اکبر سنبھل نہیں پاتے اور اپنے گھوڑوں کی گردن میں باہر ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو خون ہے سر کا اس گھوڑے کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا با وفا گھوڑا ہے، چاہتا ہے آپ کو خیام کی طرف لے آئے، لیکن آنکھوں میں خون آ چکا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، بجائے اس کے خیام حسینی کی طرف آئے آپ کو دشمن کی طرف لے جاتا ہے۔ علی اکبر اب چاروں طرف سے دشمن کے درمیان ہے، دشمن ہے، لعین کو موقع مل جاتا ہے، تلواریں چلنا شروع ہوتی ہے، تلواریں چلنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربن اربا ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آواز دیتے ہیں بابا میری مدد کو آئے، دیکھیں میرے نانا رسول اللہ ہے، جام سے مجھے سیراب کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام جب پہنچتے ہیں اپنے بیٹے کے سراہنے، دیکھتے ہیں کہ بیٹا اس حال کے اندر ہے کہ اس کو اربن اربا کیا جا چکا ہے، اپنی صورت علی اکبر کی صورت پر رکھ دیتے ہیں۔ جب بی بی زینب اس منظر کو دیکھتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کی روح پرواز کر جائے، فوراً خیمے سے فرار کرتی ہے۔ یہ وہ واحد موقع ہے، بی بی زینب کو کبھی دیکھا نہیں گیا، نہ کبھی اون محمد کی جنازے پر گئی، کوئی نہیں ملتا، لیکن علی اکبر سے جو محبت ہے، کہتی ہے واہ حبیبہ یا عزیزہ تم میرے عزیز ہیں، میرے بیٹے کہہ کے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے علی اکبر کے جنازے کے اوپر۔ جب امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بہن خیمے سے باہر، علی اکبر کا غم بھول جاتے ہیں، بہن کو ہاتھ پکڑ کر دوبارہ خیمے کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جو آخری وقت ہے کہ جب کوئی محرم ہے کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو خیمے کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں آئے گا، اس کے بعد جب بی بی زینب تنہا ہوں گی تو نامحرموں کا مجمع ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا تجھے امام حسین علیہ السلام کے اس جوان کا واسطہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ، ہمیں اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنا، بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا وہ مومنین جو دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ان کی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ بانی مجلس کی خواہر کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، خدا ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ مومنین کی اس فرش عذاب پہ بیٹھے مومنین کی اور دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جو حاجات ہیں اس کو پورا فرما۔ اے خدا اس خون پاک کے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔